طے یہ ہوا کہ آگ جلائی جائے۔ 40 دن تک ہر شخص کی ذمہ داری تھی کہ کچھ نہ کچھ لکڑیاں، کچھ نہ کچھ پتھر لے کے آئے اور اپنا حصہ ڈالے، نمرود کی طاقت اور سلطنت کو بچانے کے لیے۔ اور وہ اتنے بت پرست تھے، ان کا گندا عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ اس وقت کے عورتوں نے یہ منتیں ماننا شروع کی تھی، میرا یہ کام ہو جائے تو میں ابراہیم علیہ السلام کی آگ جلانے والی آگ میں 10 من لکڑیاں ڈال دوں گی، میں 4 من پتھر لا کے ڈال دوں گی۔ اس طرح کی منتیں مانی جاتی تھی۔ میں پہلے بھی اہل سنت کا واضح عقیدہ بتا چکا ہوں کہ منت صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ میں اس پہ تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، اب میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ جب 40 دن تک آگ تیار ہو گئی، آگ آسمان سے باتیں کرنے لگی، ایک بہت بڑی خالی پلاٹ میں آگ ہی آگ، جو قریب جائے اس کو آگ جلائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ڈالے آگ میں نے اس پہ تفصیل سے گفتگو کی ہے، میں یادگیری سے کر رہا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ شیطان کے مشورے سے منجیق بنائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا، رسی کو کھینچا گیا۔ اسی دوران حضرت جبریل آ کے کہتے ہیں کہ کوئی مجھ میں کام ہے۔ اب اس وقت تو ہر آدمی کو مدد چاہیے، کہیں سے بھی لے لینی چاہیے۔ کوئی اگر مشکل وقت میں کوئی مسلمان، کوئی انسان کسی کی مدد کرے، اس کو خدا کی مدد سمجھ کے لے لینی چاہیے، یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ لیکن اعلیٰ لوگوں کے مسائل کچھ اعلیٰ ہوتے ہیں، اعلیٰ لوگوں کی باتیں کچھ اعلیٰ ہوتی ہیں۔ تو جبریل نے کہا تھا کہ کوئی کام ہے، آپ نے فرمایا نہیں۔ لیکن جبریل آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا میں وہاں جاتا ہوں جہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا، سدرۃ المنتہا تک جاتا ہوں، آپ کی شکایت آپ کے رب کی بارگاہ میں عرض کر دوں۔ عقیدہ توحید دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، فرمانے لگے جبریل میرا رب تجھ سے زیادہ میرے حال سے واقف ہے۔ اس وقت عقیدہ خدا پہ، ایک خدا پہ، طاقتور خدا پہ میرا عقیدہ مضبوط اتنا ہو چکا ہے کہ اب تو اپنے جان بخشی کے لیے خدا کو عرض بھی نہیں کروں گا، کیونکہ وہ میرے حال سے واقف ہے۔ اگر اس کی محبت میں میری جان چلی بھی جاتی ہے تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ چلی بھی جاتی ہے تو جانے دو، نہیں اس وقت میں اپنے خدا کو چھوڑ کے آپ کو کہوں؟ بس اقبال نے ترک کے کہا تھا، آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یار میری پریشانیاں روز بروز بڑھتی اس لیے جا رہی ہیں، میری تنہائیاں روز بروز بڑھتی اس لیے جا رہی ہے، میری مشکلات روز بروز بڑھتی اس لیے جا رہی ہے کہ مشکل وقت میں میں اپنے خدا کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مشکل وقت میں اپنے خدا کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں کہاں جاتا ہوں؟ فلاں سے تعویذ لوں، فلاں سے گنڈا لوں، فلاں سے دم کرواؤں، فلاں سے کاٹ کرواؤں۔ جب بندہ اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ کے رکھنے کے بجائے تعلق کو ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اب انہیں کہتا ہے جاؤ میرے علاوہ کوئی اچھا مددگار تم کو مل رہا ہے تو ان سے لے لو مدد جا کے۔ مشکل میں ڈالا کس نے تھا؟ بولیے اللہ نے؟
تو نکالنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. تو پھر ہم اللہ کے دروازے پہ کیوں نہیں آتے؟ جی اے حاجی این رہ کہ تو میر ابھی بھی ترکستان است. دعویٰ تو کر رہی ہو میں مدینے کے راستے پہ جا رہا ہوں اور بیٹھ گئے اس کشتی پہ اس دریا پہ جو یورپ اور ترک کو جا رہی ہے، تو یہ بندہ مدینہ جائے گا یا ترکی پہنچے گا؟ جی اگر عقیدہ خدا عقیدہ توحید مضبوط ہے تو مشکل وقت میں اپنے خدا کی طرف آ جائے نا. امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ پوچھتا ہے، بار بار پوچھ رہا ہے کہ لوگوں مشکل کے وقت میں خدا کے سوا تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں. قرآن تو کہتا ہے کہ مشکل وقت میں اللہ کی سوا مدد کرنے والا کوئی نہیں. اور ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ مشکل میں خدا نے ڈالا ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، اور ہم خدا کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو آپ مجھ سے سوال کیجئے، کیا مشکل وقت میں اولیاء، اشقیاء، بزرگوں سے دعائیں کروانا ناجائز ہے؟ آپ کو سوال کا حق ہے. دعائیں کروانا اور ہے. اللہ والا جب بھی دعا کرتا ہے کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے. جی سیدھا خدا کی دربار میں جائیں یا کسی اللہ والے کی معرفت اللہ کی دربار میں جائیں. اللہ والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا تعویذ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا، نہیں. وہ کہتا ہے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اللہ قبول کرنے والا ہے. تو مشکل وقت میں اللہ والوں سے مدد کروانا، ان کے درباروں پہ جانا، ان کی مزارات پہ جانا، ان کی مساجد میں جانا، ان کی مدارس میں جانا، ان کے خانقاہوں پہ جانا، بس صرف ان سے یہ کہنا کہ میں بھی دعائیں کر رہا ہوں، میری دعاؤں کی قبولیت میں دیر ہو رہی ہے. یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ خدا میری دعائیں قبول نہیں کر رہا. یہ بھی خدا کے صفا کی توہین ہے. میری دعاؤں کی قبولیت میں دیر ہو رہی ہے، آپ دعا کیجئے، آپ مہربانی کیجئے، آپ کرم کیجئے، دعا کیجئے. تو پھر جب اللہ والا اللہ سے دعا کرے گا، جو انہوں نے اللہ کو اتنا راضی کیا ہوا ہے، رب اشعث واغبر مدفوع عن الاقبار، یہ پریشان حال لوگ جس کو دنیا غریب مسکین سمجھ کے عزت نہیں دیتی، یہ اللہ کے یہاں اتنے مقبول ہوتے ہیں. یہ ہاتھ اٹھائیں اور کوئی بات کر لیں، کوئی قسم کھا لیں، تو اللہ فرماتا ہے میں اپنا قانون بدل دیتا ہوں، اپنے بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا. دعائیں ضرور اللہ کے نیک بندوں سے کروائیں، لیکن مدد صرف بولیے صرف اللہ سے، کہ مشکل وقت میں وہی مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اگر مجازن بھی کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ بھی اصل میں مدد کرنے والی خدا کی ذات ہوتی ہے. اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اور اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے. آپ جہاں پہنچتے ہو یہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن میرا خدا میرے حال سے واقف ہے. اب منجیل سے اترے ہی تھے، اللہ نے فرمایا یا نار کونی برکم و سلاما. کپڑے چونکہ اتارے گئے تھے، آگ ٹھنڈی ہو جا. اب ٹھنڈی کا مقصد یہ ہے تیز ٹھنڈی نہ ہونا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. کیونکہ میرے یار کے جسم سے کپڑے بھی ظالموں نے اتار دیے ہیں. کمبل اور واسکٹ اور کوٹ کو اپنی جگہ پہ، ان کے جسم سے کپڑے بھی اتار دیے گئے ہیں، کہیں اس کو ٹھنڈ نہ لگے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا.
اور پھر جب عقیدہ اتنا مضبوط تھا تو چاروں طرف سے آگ تھی، ابراہیم علیہ السلام کی چوگرد باغ بن چکا تھا۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جل گئے ہوں گے، اب ان کو یقین ہو چکا تھا۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، یہ بات میں نے سنی ہے، علماء کہتے ہیں کہ محل کے اوپر نمرود کی بیٹی چڑھ گئی کہ دیکھو میرے ابا کے دشمن کا کیا حال ہوا۔ جب گئی تو اس نے تو دیکھا یہ لوگ باہر خوشیاں منا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جل گئے، یہ تو دوبارہ اور طاقت کے ساتھ ابھرے ہیں، زندہ ہو گئے۔ اس کی آواز دی، ابراہیم یہ کیا کمال ہے، یہ کس کا کمال ہے؟ کہا لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں کہا یہ میرا معجزہ ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ میری طاقت ہے، نہیں، یہ کس کا کمال ہے کہ چاروں طرف آگ اور آپ ایک باغ میں، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو کہا لا الہ الا اللہ۔ کہا اگر میں بھی لا الہ الا اللہ کہوں تو میرے لیے بھی آگ باغ بن سکتی ہے؟ فرمایا کہنا تیرا کام ہے، جہنم بھی تیرے لیے باغ بن جائے گا۔ کہتے تو تھے